پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے قرآن کی چند ایک آیات کریمہ کے اوپر بات کرتے ہوئے خلافت اور ملوکیت اور امامت کے مسئلے پر قسط نمبر 6 کے اندر ہم نے وضاحت کر دی کہ قرآن کی روشنی میں جو اس بات کا قائل ہو کہ سابقون الاولون مہاجرین اور انصارہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی جو تھا جو اسلام سے پھر گیا، جو ایسا عقیدہ رکھے وہ قرآن کی تکذیب کا قائل ہوگا، اس کے نزدیک قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سابقون الاولون میں مہاجرین اور انصارہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اسلام سے پھر گیا ہو، بلکہ سب کے ساتھ وعدہ احسان ہے اور سب کے سب جنتی ہیں اور آباداً ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو تھی۔ قسط نمبر 7 کے اندر آج کی گفتگو کے اندر ہماری گفتگو ہوگی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ یہ بھی کئی ایک آیات کریمہ ہیں جن کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں شیعہ کتب سے ہی چند ایک معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 آج مختصراً میں بیان کروں گا، ایک پورا ڈیٹیل لیکچر اس کے اوپر ہی آئے گا، اس کی فنی گفتگو کے اوپر۔ آج فقط تفسیر کی روشنی میں اس آیت کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ، کہ کیا تم اگر اللہ کے رسول کی امداد نہیں کرو گے تو اللہ کے نبی کی امداد تو اللہ خود کرتا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کفار سے اللہ نے ان کو خارج کیا، نکالا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ آپ دوسرے تھے اس دو میں سے، وہ جب دونوں تھے فی الغار، غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، اور پھر جب کا فرمایا اپنے صحابی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرانا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تحزن، یہ غم امام فخر الدین رازی نے اس پہ کلام کیا، شیعہ علماء نے کلام کیا۔ غم ہمیشہ کیا ہے، غم کیا ہے اور خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ مجھے کوئی بہر سے آ کے مار نہ دے، مجھے اپنی جان کے متعلق ہوگا۔ خوف ہمیشہ اپنی جان کے متعلق ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے، یہ خوف ہے۔ کوئی شخص آئے گا مجھے مار ڈالے گا، اس بات کی جو خلش ہے اس کو خوف کہتی ہیں، کیونکہ میری اپنی ذات کے متعلق ہے، اپنی جان کے خطرے کو خوف کہتی ہیں۔ اور میرے کسی عزیز و قارب کو کوئی مار ڈالے گا یا اس کو کوئی تکلیف آنے والی ہے تو اس کو غم کہتے ہیں۔ اور قرآن نے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ادھر خوف آیا، قرآن نے خوف کا لفظ بھی بیان کیا، لیکن یہاں پر کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ کیونکہ غم کون کر رہا تھا کہ اے نبی اپنے صحابی سے کہیں وہ غم نہ کرے۔ کس بات کا غم تھا؟ اپنی جان کا غم تھا۔ اپنی جان کا ہوتا تو لا خوف نہ ہوتا، لا تحزن نہ ہوتا، کیونکہ اپنی جان کے خوف کے اوپر ابوبکر صدیق کو اپنی جان کا خوف ہوتا کہ بہر سے آگے مار ڈالیں گے، تو یہاں قرآن یہ کہتا کہ لا خوف، کہ تم خوف نہ کرو۔ نبی نے کہا کہ اے ابوبکر غم نہ کر، یعنی میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جتنا اللہ میرے ساتھ ہے نا اتنا اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے۔ میں تفصیلی گفتگو اس پہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما، وہ دونوں میں سے دوسرا۔ اب اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں میں سے دوسرا کون ہے۔ اگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دوسرے کون ہیں؟
رسول کی ابوبکر صدیق کی ذات ہے. اور اگر دوسرے اللہ کے رسول کی ذات کو مانا جائے تو پہلے کون ہے؟ اب اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ ثانیہ اثنین میں ثانی کون ہے، پہلا کون ہے، اور ثانی میں اثنین کون ہے اور ثانی کون ہے. اس میں بڑی بحث ہے علماء کی، میری نہیں، علماء کی، وہ آگے میں بات کروں گا. لیکن از ہما، اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں جب اپنے بارے میں خطاب فرمایا تو کہیں بھی ہما کہہ کر کے ہما کی ضمیر کے ساتھ کسی مخلوق کو شامل نہیں کیا سوائے محمد اور وسلم کے. بڑی وضاحت، بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہما کی ضمیر میں جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے. اس ضمیر کے ساتھ اللہ نے کسی مخلوق کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں مخاطب ہی نہیں کیا، بیان ہی نہیں کیا. اللہ نے جب بھی قرآن میں خطاب کیا اپنی مخلوق کے لیے سوائے رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو کی ضمیر کے ساتھ خطاب کیا، ہما کی ضمیر کے ساتھ خطاب نہیں کیا. حالانکہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ہو کی ضمیر وہی کام دے رہی ہوتی ہے جو ہما کی دے رہی ہوتی ہے، مگر ثانی اثنین از ہما میں ہو سے کام چل سکتا تھا، لیکن ہما کی ضمیر کے ساتھ دو جانوں کو پیچھے ذکر بھی کیا ثانی اثنین، اور آگے دو جانوں کو ایک کر دیا، ہما کی ضمیر میں جمع کر دیا. اللہ اپنی مخلوق میں سوائے محمد اور وسلم کے علاوہ کسی کو بھی ہما کی ضمیر میں جمع نہیں کرتا. اور اسی طرح مصطفیٰ کریم کی ذات اپنے ساتھ بہت کم موقع آپ کو ایسے ملیں گے کہ اہل بیت اطہار میں یا ابوبکر صدیق کو یا صحابہ کرام میں، کل حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں، کہ اللہ کے رسول نے کسی کو بھی یا اللہ نے نبی کے ساتھ کسی کو بھی ہما کی ضمیر میں قید کیا ہو. بہت کم بخاری کی چند ایک روایات یا چند ایک مقامات میں حدیث کے اندر ہے قرآن میں اللہ کے سوا اللہ کے نبی کو کسی اور کے ساتھ ہما کی ضمیر میں قید کیا گیا ہے. ایسا بہت کم موقع ہیں، بہت کم مقامات ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ واحد ایسا مقام ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہما کی ضمیر کے ساتھ کسی کو جوڑا گیا ہے، اور ایسے جوڑا گیا ہے. اور پھر از ہما فی الغار، کہ وہ دونوں یوں غار میں ہے. ثانی اثنین از ہما فی الغار، یہ ہما کی ضمیر میں غار کے اندر وہ دونوں یوں تھے، وہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. پہلے دو ذاتوں کا ذکر، پھر ہما کی ضمیر میں دو ذاتوں کو جوڑ دینا اور پھر مقام کو بیان کرنا. یعنی از ہما فی الغار یکونا ہما فی مزار، جیسے وہ غار میں تھے آج ویسے ہی مزار میں ہیں. ان کو جدا کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایک شیعہ بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک تفسیر ایپ سینڈ کیا، تفسیر کوثر کے نام سے ایک ایپ ہے، ایپ شیعہ کی آج کی بہت معتبر تفسیر ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا کہ ثانی اثنین سے مراد ابوبکر ہے اور از ہما فی الغار. تو کہا از یقول لصاحبہ، اور جب نبی نے کہا اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے، جس کو نبی کا ساتھی قرآن ڈکلیئر کر دے. آج کا ملا کسی روایت کی بنیاد پر یہ کہے، ان روایات میں میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے، آگے اسی سیریز میں آئے گی بھی. روایت کی کیا حیثیت جب قرآن قطعی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحابی ہیں اور نبی کے لیے غمزدہ بھی ہیں اور نبی اس کو تسلی بھی دے رہے ہیں. تو اب کوئی شخص منہ اٹھا کے یہ کہے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، یہ پھرنا تجھے معلوم ہو گیا یا خدا کو معلوم نہیں تھا؟ کہ اے میرے مولا، کل اس شخص نے منافق ہو جانا ہے تو اس کو اس طرح سے قرآن میں ان کے تذکرے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے نبی اس کو صحابی کہہ کر کے اور اس کو اس طریقے سے بیان نہ کریں، آگے چل کے اس نے منافق ہو جانا ہے.
اگر سورۃ توبہ کے اندر منافقین کا علم حضور کو عطا کیا گیا تو ابو بکر کے اگر منافق ہوتے نعوذ باللہ تو ان کا علم بھی تو ان کو ہوتا. اور اگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی وقتی طور پر تو اللہ کے رسول اس آیت کے نزول کے وقت بھی اپنی زبان کو خاموشی میں رکھتے, ایسے بیان نہ کرتے. تو فرمایا جب اذ یقول لصاحبہ, پورے قرآن میں پورے حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو حضور کا صحابی ڈکلیئر نہیں کیا سوائے ابو بکر کے. اب قرآن کی نص سے جس کی صحابیت ہو جائے ثابت, اس کو کافر سمجھنے والا ہوتا ہے کافر. آپ کو مجھے کوئی کہے کافر, حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کو کافر کہا اگر اس میں کفر نہ ہوا تو کفر تم پہ لوٹے گا, تم کافر ہو جاؤ گے. تمہیں اور مجھے جن کے ایمان کی کوئی حقیقت کا کوئی تسلی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, تمہاری اور میرے ایمان کی کیا گارنٹی ہے ہماری آخرت جو ہے کس کے ساتھ ہوگی, ہماری موت ایمان کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی, گارنٹی نہیں ہے ہمیں. ہمارے ذکر قرآن میں نہیں ہے, ہمارا ذکر حدیث میں نہیں ہے, ہم نے حضور کی صحبت کو حاصل نہیں کیا, ہم اہل بیت کی صحبت میں نہیں بیٹھے, صحابہ تابعین تبع تابعین کی صحبت میں ہم نہیں بیٹھے, جیت علماء اور فقہا کی صحبت میں نہیں بیٹھے. تمہارے اور میرے ایمان کی گارنٹی نہیں. تمہیں کوئی کافر کہے تو وہ علماء کے فتوے کے مطابق ہو جاتا ہے کافر, اگر تم میں کفر نہ ہو تو. تو جو ابو بکر کو کافر کہے جن کی صحابیت نص سے قرآن سے ثابت ہے, قرآن کیٹیگوریکلی جن سے کہہ رہا ہے کہ یقول لصاحبہ, جب صاحب کو اپنے صاحب کو آپ نے کہا, اپنے صحابی کو کہا لا تحزن, میرے لیے پریشان نہ ہو ابو بکر, ان اللہ معنا. ہائے ہائے ہائے, یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میرے لیے پریشان کیوں ہو رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اب یہ نہیں فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنی, کیا ہے ابو بکر تو میرے لیے غمزدہ نہ ہو, اللہ میرے ساتھ ہے. اگر قرآن یہ بھی کہہ دیتا کہ نبی فرماتے کہ اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ نہیں, ان اللہ معنی, بلکہ اب حضور نے فرمایا اور قرآن کہہ رہا ہے, اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تو کہہ دے ابو بکر کو, اے میرے نبی تو میرے ابو بکر کو کہہ دے کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرا اللہ کہتا ہے اے نبی تو کہہ دے کہ جو اللہ ہے وہ محمد عربی کے ساتھ بھی ہے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. اب منافقین کے ساتھ اللہ کی ذات نہیں ہوتی. اللہ ہمیشہ امداد منافقین کی کبھی نہیں کرتا, مومنوں کی کرتا ہے, اور جو حضور کے وفادار ہوں ان کی ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی تو کہہ دے ابو بکر کو کہ ان اللہ معنا, اللہ جتنا تیرے ساتھ ہے اتنا ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. ابو بکر کو پریشان نہ ہونے دے, ایک آنچ تک نہیں آئے گی, اللہ حفاظت کرے گا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اس کے صحابی ابو بکر کی بھی. جس کی حفاظت میرا رب کر رہا ہو اس کے متعلق آج لوگ کمنٹس کریں, یار میں کہتا ہوں یہ شیعہ سنیت کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, کسی سنی اور شیعہ کا فیصلہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں, اپنے ذاتی لڑائی حسد نساد اور تعصب میں آ کر کے, فرقہ واریت میں آ کر کے ان روایات کی چٹی کٹی باتوں کے اوپر قرآن کی تکذیب کا قائل نہ ہوں, قرآن کو جھوٹا ثابت مت کریں, قرآن کی بات کو مت ٹھکرائیں. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ ابو بکر کے صدیق کے ساتھ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور پھر اتنی بات ختم ہو جاتی تو پھر بھی حد ہو گئی. بھائی پہلے تو کہا کہ جناب وہ نبی کا دوسرا ہے, نبی کا ثانی ہے, ثانیہ سنین, وہ نبی میں سے دوسرا, پھر امہا کی ضمیر میں ایک کر دیا,
پھر لصاحبہ صحابیت کی مور لگا دی، پھر تسلی بھی لا تحزن کہہ کے دے دی، پھر معنا یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ پھر یہاں پر بھی بات روکی نہیں، یہاں بھی بات نہیں روکی، کہا فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سکون نازل فرما دیا، تسکین نازل کی، جن کے سینوں پر اللہ کی تسکین نازل کی گئی ہو اسپیشلی طور پر، اسپیشل مقام پر۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور مجھے بتائیں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ان کے لیے فرشتے اتارے گئے ہوں، جن کے لیے فرشتے اتارے گئے ہوں۔ مجھے بتائیں کیا اللہ منافقین کی مدد کے لیے فرشتے اتارتا رہا ہے؟ کیا اللہ جو ہے منافقین کا ساتھ دینے کی اعلان کرتا رہا ہے؟ اللہ کے تو علم میں تھا کہ یہ منافق ہو جانا ہے، کیا اللہ منافقین کے ساتھ دینے کے لیے سکینت نازل کرتا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تھا۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو بات ہے رضوی صاحب کی، یہ تو ساری قرآن کی جو فہم اور ترجمہ کیا ہے رضوی صاحب نے کیا ہے۔ بھائی میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ سارا شیعہ کتابوں سے لے کے کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں مختصراً شیعہ کتابوں کے ریفرنس کوٹ کروں گا۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے شیعہ کی بے شمار تفسیروں میں اسی آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری گفتگو ہے۔ چند ایک تفسیر، معتبر تفسیر علماء شیعہ کی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے آیات اللہ طباطبائی، یہ وہی آیات اللہ طباطبائی ہیں جن کے متعلق ایک خمینی کا واقعہ جب میں موطا کی مور بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو آپ لوگوں کی گوش گزار میں نے کیا تھا۔ تو وہ آیات اللہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان کے اندر، میزان اور تفسیر القرآن، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہتے ہیں کہ ثانی اثنین ای احدہما والغار الثقبۃ العظیمۃ فی الجبل المراد بہ غار ثور، اور کہا کہ مما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المراد بصاحبہ ہوا ابو بکر ونقل القطع۔ پہلا حوالہ کہ وہ غار میں جس کے بارے میں اللہ نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، وہ غار کے اندر وہ ثانی اثنین حضور کے ساتھ دوسرا تھا کون، جس کو اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ ولا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے جس کے لیے سکینہ اتارا وہ تھا کون؟ تو شیعہ علماء میں سے پہلے طباطبائی ہیں جنہوں نے یہ کہا المیزان کے اندر کہ المراد بصاحبہ ہوا ابو بکر، النقل القطعی، کہ اس پر قطعیت کے ساتھ یہ قول وارد ہے کہ غار ثور میں ایک ہی شخص تن تنہا حضور کے ساتھ تھا اور وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے پھر اس پہ وہ ایک پوری گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انزل اللہ سکینت علیہ، تو اس میں کہتے ہیں کہ ای انزل اللہ سکینت علی رسولہ و ای رسولہ بجنود لم تروہا یصرفون القوم عندہ بجنوہم من صارف بجمع العوامل التي عملت فی انصرت قوم من دخول الغار، کہ وہ غار میں نہیں داخل ہوئی، یہ سکینہ اتارا گیا، یہ کس کے لیے تھا؟ کہتے ہیں والدلیل علی رجوع ضمیر فی قولہ انزل اللہ سکینت علیہ الی النبی او ضمیر لصاحبہ، تو اس پہ قول وارد کرتے ہیں کہ اس ضمیر پر کلام کس کے متعلق ہے، کہ وہ سکینہ رسول کے لیے نازل ہوا یا ابو بکر کے لیے، الہی کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ تو طباطبائی کی کہتے ہیں، آیات اللہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو
جس کو غم تھا سکینہ بھی اسی کے لیے نازل ہوا، یعنی اللہ نے سکینہ نازل کیا ابو بکر صدیق کے لیے۔ تو یہ ہے آیات اللہ تبائی، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ وہاں گزاری ہیں تنہا، اور پھر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ان کے بیٹے اور ان کا خادم بکریاں لے کے آتا، دودھ دو کے دے دیتا، ابو بکر صدیق کے بیٹے پیچھے سے پانی پہنچا دیتے۔ تو اس طریقے سے بیٹی ان کی، وہ ایک الگ گفتگو آگے آئے گی کہ وہ ساری خاندان ابو بکر جو ہے حضور کی خدمت میں جو مصروف تھا۔ یہ کون ہے آیات اللہ تبائی؟ تو ان کے متعلق میں نے آلریڈی کئی گفتگو بھی کر رکھی ہیں۔ دوسری دلیل برہان فی تفسیر القرآن سید ہاشم بن سلمان البحرانی کی ہے۔ یہ قوم سے چھپا ہوا نسخہ میرے سامنے جو اسکین آپ کو نظر آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ بہت سارے اقوال لکھتے ہوئے کہتے ہیں 6 نمبر قول لکھتے ہیں سید الرزی فی خصائص، کہتے ہیں کہ رزی نے اپنی کتاب خصائص کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ یہ سید رزی وہی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے، مؤلف ہیں نہج البلاغہ کے، یعنی اتنی پائے کی ہستی ہے کہ پوری نہج البلاغہ جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اس کا سارا انحصار سید رزی پر ہے، اور نہج البلاغہ کو سارے معتبر مانتے ہیں صرف اس ایک شخص کی وجہ سے، سید رزی کی وجہ سے۔ اس نے کہاں سے لیے، کدھر سے لیے، کوئی پتہ نہیں، مگر اس کو معتبر مانتے ہیں تو اس کو مانتے ہیں۔ اگر یہ شخص معتبر نہ رہا تو پھر نہ نہج البلاغہ معتبر ہے، نہ اس کی کتاب الخصائص معتبر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سید رزی، اور سید رزی پوری کتاب نہج البلاغہ بغیر سند کے بیان کرے تو سارے آنکھ بند کر کے کبوتر کی طرح اس کتاب کو معتبر مانتے ہیں۔ تو اس پر علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ سید رزی کسی روایت کو بھی کہہ دے کہ یہ سند صحیح ہے تو اس کے پر دلیل نہ بھی ہو تو مان لیا جاتا ہے کہ سند صحیح ہے، کیونکہ نہج البلاغہ پوری کتاب سارے خطبے مولا علی کے سند کے بغیر سید رزی نے پیش کر کے کہا کہ یہ مولا علی کے خطبے ہیں، پوری امت شیعہ اس کو معتبر ہی مانتی آ رہی ہے، کوئی دوسری دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی سید رزی کے حوالے سے لکھا ہے، سید ہاشم بن سلمان البحرانی نے اپنی تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن کے اندر کہتے ہیں، سید رزی نے اپنی کتاب خصائص میں ذکر کیا کہ بے اسناد مرفوع سند کے ساتھ۔ اب حکم لگ گیا جب سید رزی کی روایت پر مرفوع سند کا حکم بھی آ جائے تو پھر تو اس روایت کی شان کیا ہوگی شیعہ کے ہاں۔ کہتے ہیں قال ابن قوا امیر المومنین این کنت خیس ذکر اللہ تعالی نبیہ و ابا بکر فقال ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہ مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کہاں تھے جب اللہ نے یہ شان نازل کی النبی و ابا بکر، ابو بکر اور نبی اور ابو بکر کی یہ شان میں آیت نازل کر دی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو یہ آیت نازل ہو رہی تھی، آپ کدھر تھے مولا علی؟ کتاب بھی شیعہ کی، حوالہ بھی شیعہ کا، روایت بھی صحیح، اور سوال بھی مولا علی سے۔ تو مولا علی نے آگے سے جواب دیا کہ میں کہاں تھا، کہا قال امیر المومنین وہی کا یا ابن قوا۔ مولا علی نے کہا کہ وہی کا یا ابن قوا، اے تو ہلاک ہو سوال کرنے والے، کنت علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ترعى علی رتیاتی، کہ میں اس وقت حضور کے بستر پر اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے سو رہا تھا۔ کہا کہ
اے سوال کرنے والے تو ہلاک ہو جائے، وہی حق العمار تقتل الفیۃ الباغیہ ہے جی، وہی حق یا ابن کوا کنت علی فراش رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقد ترى علی التربۃ، کہ میں تو مولا علی فرماتے ہیں سوال کرنے والے جب ابو بکر کی شان میں آیتیں نازل ہو رہی تھی نا، اس وقت میں اپنی جان کی بازی لگائے حضور کے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ کہا میری شان یہاں تھی، میں یہاں جان کی بازی لگائے حضور کی شان جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، ابو بکر صدیق وہاں پر سانپ کے منہ میں اپنے پاؤں رکھ کر کے حضور کی حفاظت فرما رہے تھے۔ دونوں کی شانیں کمال کی ہیں۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہا کہ ابو بکر بہت زیادہ پریشان تھے، تو پھر کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں تمہارے دوست کہاں ہیں۔ تو کشف ہوا، تو ابو بکر صدیق نے اپنی غار میں بیٹھ کر کے سارے صحابہ کو دیکھ لیا کون کدھر ہے کون کدھر ہے۔ تو حضور ابو بکر صدیق کو کشف کرا کر کے کفار کہاں کہاں ہیں، کیا کیا پلان بنا رہے ہیں، غار کے اندر سارا کچھ لائیو دکھا دیا۔ تو ابو بکر صدیق کو لائیو سب کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ منافقوں کو یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ مدینہ بھی دکھا دیا کہ ابو بکر مدینہ میں ہمارا کون کون انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر گفتگو ہے یہاں پر کہ یہ تفسیر البرہان کے اندر ایک لمبی جو ہے اپنی وصاحب السیر الصحابہ، انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور دیگر بھی یہاں پر کافی جو ہے یعنی کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ وبعد احتجاج الانصار العشر الیہ وقال ابو بکر لست بخیرکم فقالوا ان كنت صادقا فانزل اللہ من المنبر ولا تعدوا۔ آگے کہا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر خطاب کے بارے میں ایک پوری گفتگو ہے یہاں پر کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ کیا وہ ایماندار تھے یا نہیں تھے، تو ان کے بارے میں ایک گفتگو ہے۔ اب کتاب تیسرا حوالہ اسی آیات کے تحت تفسیر صافی علامہ کاشانی کی ہے، شیعہ کے یہاں بڑی معتبر تفسیر ہے یہ۔ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں ثانی اثنین کہ وہ دوسرا جو حضور کے ساتھ تھا، اذ فی الغار، غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، فرمایا کہ بے مراد صاحبہ ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھے شیعہ کے علماء، اختلاف بھی تھا مگر ادب کرتے تھے اور رضی اللہ کہتے تھے۔ صحابی سمجھتے تھے، صحابی سمجھ کر کے کوئی اختلاف کرے وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا، لیکن جو ابو بکر کو صحابی ہی نہ سمجھے، منافق سمجھے، وہ پکا ڈھکا کافر ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، نہیں، شیعہ کے علماء کے یہ عقیدے نہیں تھے۔ آج جو شیعہ کا ٹائٹل لگا کر کے ابو بکر عمر کو گالی دیتا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ کے علماء کے یہ عقیدے نہیں تھے، اللہ کی قسم۔ شیعہ کے علماء کو اگر اختلاف تھا بھی ابو بکر عمر سے تو وہ رضی اللہ کہتے تھے، ادب سے نام لیتے تھے اور روایات کی بنیاد پہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ حال نہیں تھا کافر کہنا، منافق کہنا، یہ عمل کسی کا نہیں تھا۔ اور ان اللہ معنا، لا، اس کا معنی لکھا تفسیر صافی کے اندر علامہ کشانی نے کہ ہوا بکر لا تحف ان اللہ معنا بالعصمت و نصرت، کہ یہ جو ہے ابو بکر تھے جو گھبرا گئے تھے اور اللہ نے ان کے لیے سکینہ نازل کیا، اور اللہ نے نبی کو فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہہ دو کہ اللہ اس کی نصرت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ جس ابو بکر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اب اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آئے اب یہ
جو ہے تفسیر صافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، پیچھے میں نے جو کتاب پیش کی اس کے اندر بھی یہ موجود تھی، اور یہ روایت ہے اصول کافی کی، اصول من الکافی۔ تو یہ شیعہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ شیعہ کے لیے امام معصومین نے کہا ہے کہ شیعہ کے لیے یہ اصول کافی ہی کافی ہے۔ تو اس میں ہے امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل قال اسکن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ سکون فرماؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو، شیعہ کے قرآن کے بعد سب سے پہلی کتاب اصول کافی ہے، سب سے پہلی کتاب، اور اس کی روایت، اور امام باقر اس کو روایت کرتے ہیں کہ وہ غار میں ساتھ میں کون تھا، ثانی اثنین ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابو بکر تو سکون کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کیا، اشارہ کیا دیوار کی طرف، اور دیوار میں ابو بکر صدیق کو مدینہ کے لوگ بھی نظر آ گئے، مکہ کے لوگ بھی نظر آ گئے، کفار بھی نظر آ گئے، مولا علی بھی نظر آ گئے، صحابہ کرام بھی نظر آ گئے، سب کو کشف کے ذریعے جو ہے دیکھ لیا۔ ابو بکر صدیق نے حضور نے غار میں بیٹھ کے مدینہ دکھا دیا۔ یہ اصول کافی ہے، جن کی آنکھوں کو کشف کرایا جا رہا ہے۔ بتاؤ منافقین کی آنکھوں کو بھی کشف ہوتے ہیں سر؟ کیا اللہ کے نبی منافقین کی تسلیاں دیتے رہے ہیں؟ نبی کا یہی کام باقی ہے کہ آ کے منافقین کو تسلیاں دیتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اصول کافی اور صافی کی بات، اصول کافی اور صافی کے تفسیر صافی کے اندر بھی اور اصول من الکافی کے اندر بھی یہ روایت آ گئی۔ اس کے بعد تفسیر ہے تفسیر حسن ابن حسنی شاہ عبد العظمیٰ، ان کی تفسیر ہے، ایران سے چھپی ہے، تفسیر عظمیٰ کے نام سے بھی جو ہے یعنی مشہور ہے، تفسیر شاہ عبد العظمیٰ، اور تفسیر اثنا عشری کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ 2 نفر بودند، حضرت پیغمبر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ ہما فی الغار، کہ 2 نفر تھے، کہا کہ 2 نفر بودند، 2 تن تھے، حضرت پیغمبر اور ابو بکر اذ ہما فی الغار، غار میں 2 ہی تن تھے، ایک رسول کی ذات، ایک ابو بکر صدیق کی ذات۔ آج کوئی 5 تن کو نہ مانے، اس سے بھی پکڑ ڈھکا منافق کوئی نہیں، اور جو 2 تن قرآن کی کہے ہوئے والوں کو بھی نہ مانے، اس سے پکڑ ڈھکا بھی کافر کوئی نہیں، کیونکہ 5 تن بھی صحیح حدیث سے ثابت ہیں اور 2 تن بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ جو کسی بھی نص قطعی کا انکار کرے وہ کافر ہے پکڑ ڈھکا۔ کے 2 نفر بودند، کہ کہتے ہیں کہ وہ 2 نفر جو اس میں موجود تھے فی الغار، کہ ساری سکنت کہ سکینت ہو، ساری سکنت کس پر اتاری گئی؟ کہ ابو بکر صدیق پر اتاری گئی ہے۔ یہ تھے الحسنی شاہ عبد العظمیٰ تفسیر اثنا عشریہ، تفصیل بحث ہے اس کے اندر بھی، میں مختصراً کر رہا ہوں۔ اگلی جو ہے وہ ہے تقریب القرآن و تفسیر القرآن، تقریب و تفسیر القرآن، جناب شیرازی صاحب کی ہے یہ، آیت العظمیٰ شیرازی، انہوں نے میرے سامنے ہے یہ کتاب، صفحہ 399 کے اوپر، جلد نمبر 2 اور جز نمبر 1، تقریب القرآن الشیرازی۔
اس میں اسی آیت کے تحت کہتے ہیں ثانی اثنین فقط کان حین الفرار وهو ابو بکر، کہ وہ جو ثانی تھا حضور کا، وہ ثانی ایک ہی شخص ہے، حضور کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، کوئی حضور کا خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ آگے میں اس پہ بات کروں گا۔ حضور کا کوئی دوسرا ثانی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ابو بکر صدیق تھا۔ اذرا فی طریق الاخذہ کینا بخیر الناس بخیرہ، اور پھر جناب اس میں لکھتے ہیں لأنہ کان هو ابو بکر، کہ وہ جو حضور کے ساتھ وفاداری کرنے والا واحد ہی شخص حضور کے ساتھ اس مشکل وقت میں تھا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ بلکہ بھی اس پہ بحث کرتے ہیں، وہ شیعہ سنی کی جو بحث ہے، یہ بھی علامہ شیرازی کرتے ہیں وقد استدل بعض علی فضلتی ابی بکر ھذی الآیات، کہ بعض نے اس آیات سے جو ہے ان آیات سے ابو بکر صدیق کی فضیلت کو ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فضیلت مسلمان کی ہوگی نا، کافر کی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد میرے سامنے ہے تفسیر طبرسی مجموعۃ البیان، علامہ طبرسی کی ہے، بہت پائے کے اور بہت بڑے عالم دین شیعہ کے ہاں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہم عصر امام اور بزرگ اور دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ 548 ہجری کے اندر سن وفات ہے آپ کا۔ وہ اپنی تفسیر طبرسی میں یہ کہتے ہیں مجموعۃ البیان میں، ثانی اثنین انہ کان ابو بکر صدیقا، کہا کہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا غار کے اندر سوائے اس کے کہ وہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور کہا کہ انزل اللہ سکینتہ، کہا کہ فی سکینت کس کے لیے ہے کہ ورسول ہی و ابو بکر، کہ وہ اللہ رسول اور ابو بکر صدیق کی طرف اتارا گیا ہے۔ تو خیر طویل بحث ہے اس کے اندر بھی، میرا مقصد یہ تھا اس پہ اجماع ہے کہ غار کے اندر وہ حضور کا صحابی جس کو اللہ نے صحابی کہا، سکینہ اتارا اور پھر مور لگائی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ جناب کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تفسیر نمونہ، یہ نمونہ والے کیا کہتے ہیں جی؟ مکارم شیرازی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خوف کے عالم یار و ہم سفر پیغمبر، کہا کہ اس مشکل وقت میں صرف یار پیغمبر ہی تھے جو حضور کے پیغمبر کے ساتھ ان کے یار تھے، کون؟ کہ در ابو بکر۔ مکارم شیرازی صاحب تفسیر نمونہ میں کہتے ہیں کہ دو نفر بودند پیغمبر او یار پیغمبر ہم سفر، یار ہم سفر و پیغمبر ابو بکر۔ تو یہ یار کا ٹائٹل بھی ہے جی، یہ یار کا ٹائٹل بھی کوئی ہم نے نہیں دے رکھا۔ یہ جناب مکارم شیرازی صاحب کہتے ہیں تفسیر نمونہ والے کہ حضور کے ساتھ وہ جو دو شخص ثانی اثنین میں تھے، ایک حضور کی ذات تھی اور دوسری حضور کے ہم سفر یار ان کے ابو بکر تھے۔ علامہ ابی جعفر محمد بن حسین دوسری کی کتاب ہے التبیان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 5، تفسیر و تبیان و تفسیر قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ والغار فی قولہ قتادہ وقال مجاہد ان النبی فی غار مع ابو بکر، کہ وہ ابو بکر صدیق تھے جو حضور کے ساتھ غار میں تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں کہ یہ سکینہ کس کی طرف نازل ہوا؟
کہا کہ جو غمگین تھا سکینہ اس کی طرف نازل ہوا. قال جبائی تعود علی ابی بکر لانہ کان خائف واحتجاج الی امر الان فی عہد النصر وهو ساکن القلب، کہ جو ہے وہ سکینہ نازل ہوا تھا ابو بکر صدیق کی طرف. جبائی کا بھی یہ قول ہے، فلاں کا بھی یہ قول ہے، فلاں کا بھی یہ قول ہے، بہت سارے اقوال لکھے ہیں. اور کہا کہ پھر بعد میں یہ ہوا کہ ان کی قلب کو سکونت تب ملی جب حضور نے ان کو کشف کرا کر کے بہت ساری چیزیں دکھا دیں، اور انہیں دکھایا کہ کون کون ان کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ تھیں تفسیر شیعہ. کئی اور شیعہ کی تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھ لیں جس پر یہ اجماع ہو چکا کہ شیعہ کی کتابوں سے معلوم ہوا. قرآن کی تفسیر کو ہم نے پڑھا، قرآن کہتا ہے حضور کے صحابی ہیں ابو بکر صدیق، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہے اور ان پر سکینہ نازل فرمائی ہے. اگر بعد میں منافق ہو جانا تھا تو یقیناً یہ امر ہی نہ ہوتا، اور صحابی رسول ہونے کی مور قرآن نے لگائی ہے اور یہ نص قطعی ہے. اس کا منکر کافر ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تفسیر شیعہ علماء کی فہم میں ہم نے دیکھی. غار میں ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ، اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت کے طور پر نازل فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.